أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 26. اس سے پہلے والی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد خالق کائنات نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے پانی کا بھی اور کھانے کا بھی اہتمام کیا. پینے کے لیے تازہ پانی کا چشمہ اور کھانے کے لیے جس کھجور کے تنے کے ساتھ آپ بیٹھی تھیں اسی کھجور کو تر و تازہ کیا اور اس کے ساتھ کھجوریں پک گئیں، لگ گئیں، اور پھر اس کے بعد ان کھجوروں کو کھانے کے طور پر پیش کیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس. پانی کا چشمہ جاری ہونے کے بعد اور کھجوریں تازہ میسر ہو جانے کے بعد اس آیا میں ارشاد یہ ہو رہا ہے فکلی، پس آپ کھائیے، وشربی اور پی لیجئے، وقری اور ٹھنڈا کر لیجئے، عینن اپنی آنکھوں کو، اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اہتمام کیجئے. عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے وجود پر نظر ڈالیے، ان کو اٹھائیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے. فَإِمَّا اور اگر تَرَيِنَّ آپ دیکھیں، اور اگر پھر آپ دیکھیں من البشر کسی بھی بشر کو، کسی آدمی کو، آدمیوں میں سے احدن کسی کو، اگر آپ پھر کسی بشر کو، کسی انسان کو دیکھتی ہیں، فقولی تو کہہ دیجئے ان سے انی بے شک میں نے نظر مان رکھی ہے، میں نے منت مانی ہے، للرحمن رحمان کے لیے. کس چیز کی منت مانی ہے؟ سومن روزے کی. میں نے اپنے رب کے لیے روزے کی منت مانی ہے. فلن اکلم پس میں ہرگز کلام نہیں کروں گی، بات نہیں کروں گی، الیوم آج، انسیا کسی بشر سے، کسی انسان اور کسی آدمی سے، پس میں آج کسی بشر سے، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے، پس آپ کھجوریں کھائیے اور نہر کا پانی پیجئے اور بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے. پھر اگر کسی آدمی کو آپ دیکھیں اور وہ آپ سے پوچھے تو اسے اشارے سے کہہ دینا میں نے خدائے رحمان کے لیے چپ کے روزے کی منت مانی ہے، تو میں آج کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی. اس سے پہلے والی آیا میں جب خالق کائنات نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے تازہ پانی کا چشمہ اور کھجوروں کا اہتمام کیا، کچھ باتیں ہم نے وہاں ڈسکس کی. ابھی اس آیا میں چونکہ ارشاد ہو رہا ہے فکولی وشربی، کہ آپ کھائیں اور پیئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی توجہ دیجیے اور اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو جو مشکل تھی اور جو ڈر اور خوف تھا وہ تو اپنی بدنامی کا ڈر تھا کہ لوگ میرے کردار پہ شک کریں گے اور مجھے بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا معاشرے میں جا کر. اب خالق کائنات جب تسلی دینا چاہ رہا ہے تو تسلی کے لیے تازہ پانی کا چشمہ، اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور پھر کھانے کے لیے تازہ کھجوریں پیش کی جا رہی ہیں. اب اس حالت میں بھلا کوئی کیسے کھا پی سکتا ہے کہ جب اس کو اس طرح کے حالات کا سامنا اور بدنامی کا ڈر ہو اور کردار کے حوالے سے معاملات ہوں. اور چاہیے تو یہ تھا اس جگہ پہ کہ خالق کائنات بدنامی اور کردار کے حوالے سے جو مشکلات حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو پیش آنے تھیں اور آنے والی تھیں ان کا کوئی حل پہلے پیش کرتا اور کھانے پینے کے مسئلے کو بعد میں حل کرتا. ایسے کیوں ہے کہ کھانے پینے کا مسئلہ پہلے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ ایسے حالات میں کوئی کھائے پیے گا بھلا کیسے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے جب ہم اس کو اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں اور اپنے حساب کتاب سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا طریقہ اور سنت الگ ہے.
خدا کی طرف سے یہاں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا کے جملے کے ذریعے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ دیکھیے وہ خدا کے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل اور کھانے اور پینے کے مسئلے میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور اس نے آپ کے اوپر نظر کرم کی ہوئی ہے، وہ بڑے مسائل میں کیوں کر آپ کو اکیلا اور تنہا چھوڑ دے گا؟ لہذا تیرا رب ہے نا، تو جب تیرا رب ہے تو تجھے بدنامی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تجھے بھولا تو نہیں ہے، اس نے تجھے بے سہارا تو نہیں چھوڑا. وہ جو ان حالات میں تیرے کھانے پینے کا اہتمام کر رہا ہے، وہ معاشرے کے اس بڑے مسائل کو بھی اسی کے اوپر توکل کرو اور اسی کے اوپر چھوڑ دو، وہ ان سارے مسائل کا حل کرے گا. اور فوراً سے پھر اس اگلے جملے میں فَإِمَّا تَرَيَنَّ یہاں سے حل دینا شروع کیا ہے معاشرے کے اس بیہیویئر کا اور لوگوں کا جو رسپانس آنا تھا، اس رسپانس کے بارے میں اب جناب مریم سلام اللہ علیہا کو حل دیا جا رہا ہے. چونکہ جناب مریم جانتی تھیں، ہم نے پڑھا کہ وہ بیت المقدس سے اور آبادی سے دور آ چکی تھیں، اور اب وہ جانتی تھیں کہ اب میں نے واپس جانا ہے معاشرے میں، ان لوگوں میں جانا ہے، اپنے خاندان میں جانا ہے. تو اب ان کی واپسی کتنی مشکل ہے وہ اس مرحلے کو جانتی تھیں. لہٰذا اب ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ واپس جائیں گی تو ظاہر ہے لوگوں نے ان پر انگلی اٹھانا تھی اور لوگ ان پر انگلی اٹھائیں گے. وہ غصے سے لال پیلے بیٹھے تھے لوگ اعتراضات کریں گے، تان و تشنی کی بچھاڑ ہوگی، یہاں تک کہ برا بھلا کہیں گے اور ان کو ان کے ماں باپ کے نام کے تانے بھی دیں گے. اب ان حالات میں اور ان لوگوں کو جو لوگ اس طرح کی سچویشن میں بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں کو تو شاید کوئی مرد بھی ان حالات میں نہ سنبھال سکتا، چاہے جائے کہ کوئی عورت ہو، اور وہ ایک نہتی اور ایک اکیلی اور ایک تنہا عورت، اور اس معاشرے کو کون سنبھالے بھلا؟ اب ذرا اس خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ اس لمحے پہ رک کے ہم ذرا پکچرائز کریں نا، کہ بعض اوقات ہم کسی مسئلے پہ خود بہت کلیئر ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس میں ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بہتر کیا ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. کسی بھی مسئلے پہ بہت کلیئر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ساری چیزیں کلیئر ہو جانے کے بعد مسئلہ اور مشکل معاشرے کی طرف سے ہوتی ہے کہ سوسائٹی اور سماج کا کیا ہوگا اور وہ کیا کہیں گے. یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ ٹھیک اور یہ غلط، مگر معاشرے کو کون ڈیل کرے گا؟ اب خود اسی کانٹیکسٹ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو دیکھیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو بطول بی بی ہیں، عفت مآب اور ایک با کردار خاتون ہیں، سیدۃ النساء ہیں. یہ وہ بی بی ہیں جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہیں. مگر معاشرہ، زندگی کی اس مشکل کو سمجھیے. یہ معاشرہ جو ہے، یہ انبیاء اور صلحاء کو بھی معاشرے کی مشکل پیش آئی، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی آتی ہے. اب کیا حل کیا جائے اس مسئلے کا، اور اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے؟ اور یہ یقین جانیے، میں ذاتی طور پہ اپنی زندگی میں بارہا یہ دیکھ چکا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کی مشکل سوسائٹی کو ڈیل کرنا، سمجھانا اور اپنے ساتھ قائل کر کے لے چلنا اور ان کو آمادہ کرنا اور ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کر کے کنونس کرنا اتنی بڑی مشکل ہے کہ بعض اوقات ہم اس کو حل کرتے کرتے خدا کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. اس چیز کو حل کرتے کرتے کہ معاشرے کو کیسے سنبھالیں، ہم خدا کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. اور چونکہ ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں نہیں سمجھے گے، مگر خدا تو ہماری مجبوری سمجھتے ہیں، لہٰذا اس مجبوری کو سمجھ لے گا خدا کہ میں نے یہ جھوٹ کیوں بولا، میں نے یہ فراڈ کیوں کیا، میں نے یہاں دھوکہ کیوں دیا، میں نے یہاں فلاں غلط کام کیوں کیا. خدا سمجھ لے گا، مگر میں اس معاشرے کو اپنی مجبوری کیسے سمجھاؤں؟ اس کنڈیشن میں پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ ہم خدا کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، وہ معاشرہ ہم سے ڈیل نہیں ہو پا رہا ہوتا. اب خدا کو ناراض کر کے پھر ہم معاشرے کو اور لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسی معاشرے سے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا واسطہ پڑھنے والا ہے، چونکہ آپ ایام حملگی میں تو وہاں سے باہر آ گئی تھیں. اب آپ نے بیت المقدس، اپنے خاندان، اپنے معاشرے، اپنے لوگوں میں واپس جانا ہے، اور اس معاشرے کو کیسے ڈیل کریں گی، کیسے فیس کریں گی، کیسے کنونس کریں گی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا ہے. یہ وہی معاشرہ جس کے سامنے میں اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ ایک خط امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی شخص نے لکھا تھا، اور صرف ایک جملے کا خط تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا اس شخص نے کہ یا سیدی اخبرنی بخیر الدنیا والآخرہ، مولا صرف ایک بات پوچھنی ہے، ایک جملے کا خط لکھ رہا ہوں، ایک لائن ہے، اس خط کے اندر صرف ایک ہی لائن ہے کہ مولا مجھے دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین چیز بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین کیا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں جو خط لکھا تھا، یہ بھی صرف 2-3 جملوں پہ مشتمل خط تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد
فإنه من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس. پہلی بات یہ کہ دیکھو کہ جس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ رضا اللہ، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. جب آپ دیکھیں اب دو پارٹیز ہوتی ہیں، ان میں سے کسی ایک سے ڈیل کرنا ہوتا ہے آپ نے، اور ایک پارٹی ظاہر ہے اس سے آپ ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے. اب جب آپ ڈیل کر رہے ہیں تو یا لوگوں کو ڈیل کر پائیں گے یا اللہ کو ڈیل کر پائیں گے. میں ذاتی طور پہ اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے مقامات سے گزرا کہ جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس فیصلے میں یا میرا خدا میرے ساتھ رہے گا یا پھر معاشرہ ساتھ رہے گا، اب کس کو ڈیل کرنا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من طلب رضا اللہ، جس کا فوکس یہ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بے سخط الناس، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. تو امام نے فرمایا کفاہ اللہ امور الناس، لوگوں کے معاملات میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی لوگوں کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے. لوگ چلے گئے، صرف ایک تنہا اللہ آپ کے ساتھ رہ گیا، تو آپ اس کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کفایت کرتا ہے ان لوگوں جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کے ساتھ لوگ نہ بھی ہوں تو اس کو کوئی فکر اور فاقہ نہیں ہے. سو کفاہ اللہ امور الناس، لوگوں کے ساتھ جو آپ کی ڈیلنگ ہوتی تھی، لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کو آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی اور آپ معاشرے کے محتاج ہوتے تھے، سوسائٹی کی محتاج ہوتے تھے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب خدا ضامن ہے کہ لوگوں کے مسئلے میں اس شخص کو جھکنے نہیں دے گا. پھر فرمایا ومن طلب رضا الناس بسخط اللہ، مگر جس کا فوکس یہ ہے لوگ راضی رہیں، معاشرہ راضی رہے، خدا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے منا لوں گا. یہ آپ پڑھ لیجئے، یہی فرق ہے حضرت حر میں اور عمر ابن سعد میں. کیونکہ عمر ابن سعد نے یہی کہا کہ مجھے پتا ہے قتل حسین ابن علی سے خدا ناراض ہو جائے گا، مگر یزید راضی ہو جائے گا، حکومت مل جائے گی، پھر خدا کو بھی راضی کر لوں گا. سو خدا کو ناراض کر دیا اور دنیا کو راضی رکھنے کی کوشش کی. مگر جناب حر نے کیا کیا؟ وہ جانتے تھے کہ میں جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوں اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب ہونے میں خدا راضی ہو جائے گا. مجھ سے بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میرے جسم کے ٹکڑے کرتا ہے تو کر دے، مگر جس سے رب راضی ہو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت. سو ومن طلب رضا الناس بسخط اللہ، جس کا فوکس لوگ ہوں اور خدا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، وکلہ اللہ الی الناس، تو امام نے فرمایا خدا اس کو پھر لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ لوگ اس کو لوگوں کے تھپیڑے بھی کھاتا ہے اور ٹھڈے بھی کھاتا ہے، اور پھر لوگوں کے پاؤں بھی پڑتا ہے اور ان کے پاؤں کی خاک پہ گرتا بھی ہوتا ہے. اور پھر آپ نے آخری لفظ لکھا والسلام، یعنی یہ جو اس خط کا جواب ہے. سو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ یہ فرمایا، اور خود جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی اس ایگزامپل میں ہم یہ اسی چیز کو مشاہدہ کرنے جا رہے ہیں کہ ڈیل یور لارڈ، ہی ول ڈیل ریسٹ آف دا ورلڈ فار یو. خدا سے آپ اپنا معاملہ ڈیل کر لیجئے، باقی دنیا کے ساتھ جو آپ کا معاملہ تھا وہ خدا خود ڈیل کرے گا. کتنا آسان. ایک یہ میں ہر ایک بندے کو اپنے لیے قائل کروں، ایک یہ کہ نہیں اپنے خدا کو راضی رکھ لوں اور ڈیل کر لوں، تو پوری کی پوری دنیا میرے حق میں آ جائے گی. سو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے میں، اس خط میں گویا کہ یہ ارشاد فرمایا. اور یہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی سیرت سے بھی یہ ملتا ہے کہ یور فوکس شوڈ بی یور لارڈ، آپ کا فوکس صرف ایک اللہ ہونا چاہیے. اور پھر آگے کیا ہوگا؟ He will have the responsibility. یہ responsibility اس کی ہے کہ وہ having the world focus on you والی condition وہ لے گا. وہ دنیا آپ پر فوکس کرے، یہ وہ کرے گا. آپ خدا پہ فوکس کریں، دنیا آپ کو فوکس کرے گی آپ کی طرف. آپ خدا کی طرف جائیے، دنیا آپ کی طرف بڑھے گی. اب دو باتیں، کتنا آسان سا فارمولہ ہے. ایک یہ ہے کہ میں اپنے پورے معاشرے کے ایک ایک فرد کو راضی کروں، کانونس کروں، اس پہ فوکس کروں، اس کو ڈیل کروں. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، چھوڑ دیجئے ساروں کو اور صرف ایک ہستی کو ڈیل کر لیجئے. ہاں جی، تو کون ایزی ہے؟ فردن ہر بشر، ہر بندے، ہر انسان کو ڈیل کرنا، یا صرف ایک ذات کو اپنے آپ سے راضی رکھنا اور اس کو ڈیل کرنا. سو میک یور لائف ایزی. ہمیں اپنی زندگی کو بہت ایزی بنانا ہے. فارمولہ کیا ہے؟ بائی پلیزنگ جسٹ ون انٹائٹی اینڈ دیٹ از یور لارڈ. صرف ایک وجود کو، ایک ذات کو، ایک ہستی کو اپنے آپ سے راضی کر لیں. ہر کوئی آپ سے راضی بھی ہوگا، خوش بھی ہوگا، آپ کی طرف بڑھے گا بھی، آپ کے اوپر فوکس بھی کرے گا، آپ کے ساتھ کنونس بھی ہوگا، آپ کے ساتھ مراسم بھی رکھنا چاہے گا. یہی وہ کام ہے جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کیا یہاں پہ، کہ میرا خدا کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا. اب خدا یہ کہتا ہے دیکھو کھائیے پیئے، اب اگلا مرحلہ میں نے کرنا ہے.
سو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ساتھ اب ان کو ہدایات دے رہا ہے کہ آپ نے کھا پی لیا، اب آپ معاشرے میں واپس جا رہی ہیں. فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب اگر کوئی آپ کے رستے میں آتا ہے اور لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ ان سے کہیے انی نظرت للرحمن صوما، انی نظرت للرحمن صوما، میرا فوکس تو صرف ایک ذات ہے. I'm focusing on my الرحمن، میرا فوکس رحمان کے اوپر ہے، میں نے اس پہ فوکس کرتے ہوئے اس ذات کو راضی کرتے ہوئے میں نے ڈیل کر لیا ہے، میں اس کے لیے چپ کا روزہ رکھوں گی. فلن اکلم اليوم انسیا، اور آج میں تم میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی. خدا نے یہ کہا مریم جب یہ لوگ آئے نا بس صرف اتنا آپ کرو اے مریم، اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری ہے. آپ کا فوکس میں رہوں گا اور لوگوں کا فوکس آپ بنو گے، اور آپ کا بیٹا عیسیٰ مسیح بنے گا، اور قیامت تک عیسیٰ مسیح کا اور آپ کا ذکر اور تذکرہ کوئی مٹا نہیں سکے گا. اس آیت سے جو ابھی ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ دو باتیں خاص طور پہ انشاءاللہ تعالی جو ہم نے اپنی زندگی کے لیے سیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی پریشانیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہمارے لیے مہیا کر لیا ہوتا ہے اور ہمیں دے رہا ہوتا ہے. ہمیں وہ نعمت نہیں لگ رہی ہوتی، چونکہ ہمارے پاس ایک سامنے بڑی چیز ہوتی ہے جو ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. خالق کائنات یہ فرماتا ہے جو تیرے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، جو تیری سانس کو چلا رہا ہے، جو تیرے وجود کی ایک ایک چیز کو تیرے لیے مہیا کر رہا ہے، جو تیرے لیے 1,00,000 اور آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اس ایک مشکل کو دیکھ رہا ہے تو جو اور آسانیاں پیدا کر رہا ہے، ان آسانیوں کی طرف دیکھو. خدا اس مشکل کو بھی آسان کرے گا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، ایک شرط کے ساتھ کہ اپنا فوکس، اپنی توجہ رضا رب پہ رکھیے، اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کیجیے. خالق کائنات پوری دنیا کو آپ کی طرف پلٹائے گا، پوری دنیا کا رخ آپ کی طرف موڑ دے گا، پوری دنیا آپ کو دیکھنا چاہے گی، سننا چاہے گی اور آپ کی طرف بڑھنا چاہے گی، اگر آپ نے خدا کی طرف بڑھ کر خالق کائنات کے احکام دیکھ لیے، سن لیے اور مان لیے، اور اگر ان پہ چل پڑے تو. سو دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں اپنا سب سے بڑا فوکس، اپنی زندگی کا مرکزی نقطہ اپنا رب بنانے کی کوشش کرے کہ میں ہر چیز سے پہلے یہ دیکھوں کہ میرا رب مجھ سے کس چیز سے راضی ہے، پھر خدا راضی ہے تو اس کام کو انجام دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو اور کوئی افسردگی اور ڈر اور خوف نہ ہو، چونکہ میرا رب راضی ہے. جب رب راضی ہے تو سب راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سو دعائے خالق کائنات ہمیں تمام احکام میں خالق کائنات کو اپنے آپ سے راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.